آج میرا موضوع ہے اسلام اور بھائی چارہ، اسلام اینڈ بردرہڈ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں سینکڑوں اور ہزاروں مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ہر مذہب کی الگ الگ سوچ ہے، ہر مذہب کا الگ الگ نظریہ ہے، ہر مذہب کی الگ الگ بنیادیں ہیں، ہر مذہب کا اپنا الگ الگ طور طریقہ ہے۔ ہر مذہب میں آپ کو مختلف طرح کے فیتس ملیں گے، مختلف طرح کی رسمیں ملیں گی، مختلف طرح کے طور طریقے ملیں گے، اور انہی تمام مذاہب کے درمیان اسلام نام کا ایک مذہب بھی اس روئے زمین پر پایا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں ان تمام مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، ویسے ہی اسی زمین پر اسلام کے ماننے والے بھی کروڑوں یا اربوں خربوں کی تعداد میں بستے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء جو روئے زمین پر آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام کے تمام انبیاء اپنے ساتھ کوئی اور دین دھرم نہیں، کوئی اور مذہب نہیں، کوئی الگ الگ عقائد نہیں، بلکہ سارے کے سارے اپنے ساتھ اسلام لے کر آئے تھے۔ اور اسلام وہ مذہب ہے جس کی حقانیت کا اعلان رب تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اور رب گویا یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ مذاہب ان مذاہب کے ماننے والوں کو پیارے ہیں، لیکن تمہارے رب کے نزدیک اگر سب سے زیادہ پسندیدہ دین کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہر کسی مذہب والے کو اپنا اپنا مذہب پسند ہے، لیکن وہ رب جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہ جو خالق کائنات ہے، اس کے نزدیک اگر تمام مذاہب میں سب سے پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اسلام جو اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس اسلام کے جو فیت ہیں، اس اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اس اسلام کی جو بیسک عقائد ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مذہب کے ماننے والوں پر دو طرح کے حقوق رکھے۔ یہ بنیادی بات ہے اسلام کی۔ عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، تقوی و طہارت کا پیغام ہے، نماز یقیناً ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ کے احکام بھی ہیں، حج و عمرہ کا فرمان بھی ہے، صدقے خیرات کی تعلیمات بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اسلام صرف اپنے ماننے والوں کو عبادت اور ریاضت کا طریقہ نہیں دیتا، صرف رکوع قیام و سجود کا سلیقہ نہیں دیتا، صرف تلاوت قرآن مقدس، حج عمرہ اور طواف کعبہ کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اسلام ایک انسان کو، ایک مسلمان کو زمین پر رہنے کا طور طریقہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دو بیسک چیزیں جو اسلام میں وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد ایک مسلمان پر جو اللہ کے حقوق ہیں اسے کہتے حقوق اللہ، اور حقوق العباد سے مراد ایک مسلمان پر جو بندوں کے حقوق ہیں، جو انسانوں کے حقوق ہیں۔ اب اس کو میں کیٹیگرائز کروں گا، میں اس کو ڈسکرائب کروں گا، لیکن سب سے پہلے ان دو چیزوں کو آپ سمجھ لیں۔ حقوق اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ نماز جو دن اور رات میں 5 مرتبہ ہم پر اور آپ پر فرض ہے، یہ حقوق اللہ کا نام ہے۔ سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان کا روزہ جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ
جو مالک نصاب پر واجب ہے، حقوق اللہ ہے، صاحب استطاعت پر حج جو فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حقوق اللہ ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر جو ہمارے ماں باپ کا حق رکھا ہے یہ حقوق العباد ہے، ہمارے بھائی بہنوں کا حق رکھا ہے حقوق العباد ہے، ہماری خالہ کا، خالو کا، چچا کا، ماموں کا، ممانی کا، پھوپھی کا، یعنی ان رشتہ داروں کے جو حقوق رکھے ہیں یہ حقوق العباد ہے۔ اسی طرح ہم پر جو پڑوسیوں کے حق ہیں، جو مسلمانوں کے حق ہیں، جو انسانوں کے حق ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں یہ حقوق العباد ہیں، یہ بندوں پر بندوں کے حقوق ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں، ایک مسلمان کو پوری زندگی ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اگر وہ ایک کو پکڑے گا دوسرے کو چھوڑے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اگر وہ دوسرے کو پکڑے گا اور پہلے کو چھوڑے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب کہلائے گا جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں اگر دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے، اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حقوق اللہ کے مقابلے حقوق العباد کا معاملہ زیادہ نازک ہے۔ حقوق اللہ کے مقابلے وہ جو بندوں پر اللہ کے حقوق ہیں، ان حقوق کے مقابلے جو بندوں پر بندوں کے حقوق ہیں وہ زیادہ نازک ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا، آپ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ اگر اسے پتا چلے تو اسے تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں غیبت کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے بارے میں کہنا یار اس کا منہ دیکھا، اس کی آواز سنی، اس کی شکل دیکھی، اس کا کپڑا دیکھا، اس کا چلنا پھرنا دیکھا، ایسی باتیں کہ اگر اسے پتا چلے تو اسے تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں غیبت کرنا۔ اور غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کا مرڈر کر دینا، کسی کے گھر ڈاکہ ڈال دینا، یہی گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ! قرآن مقدس میں رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ غیبت کرنا کتنی بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ۔ سوال کیا گیا وہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے زنا کیا، اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو رب تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن غیبت یہ وہ گناہ ہے کہ رب تبارک تعالیٰ اس وقت تک بندے کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ بندہ خود اسے معاف نہ کر دے۔ پتا چلا حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ نازک، زیادہ سخت تر ہے۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندے نے میرے کسی حق کو مارا ہے، اگر بندے نے میرے کسی حق کو پامال کیا، نمازوں کے معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی، روزے کے معاملے میں کمی زیادتی ہو گئی، زکوٰۃ کے معاملے میں کاہلی سستی ہو گئی، حج کرنے کے معاملے میں تاخیر ہو گئی، تو رب فرماتا ہے بندے نے اگر میرے کسی حق کو پامال کیا ہے، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں، قیامت کے دن ممکن ہے اپنے بندے کو شان رحیمی اور کریمی کے صدقے میں معاف کر دوں، لیکن اگر میرے بندے نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو میں بھی اسے
اسے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اسلامی تعلیمات، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز ہے، اور صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم و تربیت سے آراستہ فرمایا تھا۔ یہی میرے آقا کی ٹیچنگز تھی، یہی میرے آقا کی تربیت تھی۔ یہ بات اور ہے کہ ہم نے آج دنیا کی تعلیمات پر زور زیادہ دے دیا۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، اسلام کی بنیادوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں جو تعلیم و تربیت دی ہے ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ ہم قرآن کے فرمان کو نہیں جانتے، ہم نبی کے فرمان کو نہیں جانتے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہوں گا، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن تو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے بخاری اور مسلم تو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے صوفیاء کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے اولیاء کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے یا تو آج کے میڈیا پر بھروسہ کیا ہے یا تو ہم پر اور آپ پر بھروسہ کیا ہے۔ وہ میڈیا کے ذریعے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، آج کے مسلمان کے ذریعے وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، آج دنیا کے سامنے نہ اسلام کو صحیح طرح سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پیش کرتا ہے، اور نہ صحیح معنوں میں آج اسلام کو دنیا کے سامنے ہم اور آپ پیش کر پا رہے ہیں۔ جب ہمیں اور آپ کو خود اسلام کی معلومات نہیں ہے، بیسک باتیں جب ہم اور آپ نہیں جانتے، تو بتاؤ ہم اور آپ کیا اسلام کے ریپریزنٹیٹیو بن سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کو پیش کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام میں حقوق العباد کیا ہے؟ اسلام نے بھائی چارے کا جو درس و پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، بھائی چارے سے مراد صرف ایک مسلمان کا مسلمان پر حق نہیں ہے، یقیناً ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے اس میں مسلمان کے مسلمان پر حقوق کے ساتھ ساتھ رب تبارک تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر انسانوں کے حقوق بھی رکھے، پڑوسیوں کے حقوق بھی رکھے، غیر مسلموں کے حقوق بھی رکھے۔ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے حقوق جب معلوم نہیں تو غیر مسلم بھائی بہنوں کے حقوق ہمیں کیا پتا ہوں گے؟ ہم پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے جب ہم اور آپ آج کے ترقی یافتہ دور میں اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کرتے، اپنی مسلمان بہن کا حق ادا نہیں کرتے؟ اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ بھائی بھائی کا حق ادا کرے درکنار، آج تو جوان بیٹا بوڑھے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، آج تو شوہر بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک وجہ ہے، ہم اور آپ اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہر مسلمان اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہر اس مسلمان اسلام کی بیسک باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اتار لے، اے مسلمانوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں جتنے موجود ہیں ہم اور آپ سب کے سب اسلام کو اسٹڈی کرے، پیغمبر اسلام کی زندگی کو اسٹڈی کرے، ان کی تعلیمات کو اسٹڈی کرے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے۔ ہم اور آپ اگر اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے، دنیا کا الیکٹرانک میڈیا ہمیں آتنکوادی کہتا رہ جائے گا، ہمیں دہشت گرد کہتا رہ جائے گا، ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہتا رہ جائے گا، لیکن جو غیر مسلم بھائی بہن ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے وہ خود بخود ہماری زندگی سے اسلام کو دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے۔ الیکٹرانک میڈیا کا بھونکنا ایک طرف رہ جائے گا اور دنیا ہمیں دیکھ کر اسلام کے قریب آتی ہوئی نظر آئے گی، اسلام سے متاثر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا ہے میرے نبی کی تعلیمات دیکھیں، کیا ہے میرے آقا کی تعلیمات آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ ایک عیسائی اسکالر، ایک کرسچن دانشور،
کتاب لکھتا ہے، اس کتاب کے اندر اس نے دنیا کی 100 بڑی شخصیات کو جمع کیا، اس نے ان کے حوالے سے تاریخ لکھی اور بتایا کہ دنیا کے 100 کامیاب لوگ کون ہیں۔ چونکہ اس کا مذہب کرسچینٹی، وہ عیسائیت کا ماننے والا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب میں سب سے اوپر لسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہوتا، لیکن قربان پیغمبر اسلام کی عظمتوں پر اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب مائیکل ایچ ہارٹ نے وہ کتاب لکھی ہے تو اپنے آپ کو روک نہ سکا اور اس 100 شخصیت کی لسٹ میں اس نے سب سے پہلے امام الانبیاء کا نام لکھا ہے، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام، موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام، نوح علیہ السلام کے بھی امام، اسماعیل علیہ السلام کے بھی امام، امام الانبیاء کا نام سب سے اوپر لکھا اور اپنے آپ کو روک نہ پایا۔ اس نے بیان کیا، میں جانتا ہوں اس کتاب میں نے سب سے اوپر مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ دنیا باتیں بنائے گی، لام تان کرے گی، لوگ اعتراض کریں گے، نکتہ چینی کریں گے، لیکن اس نے کہا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ 100 لوگ جن کی شخصیت کو، جن کی زندگی کو میں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، ایک ایک کر کے جب ان کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے تو پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھ کر میں اتنا متاثر ہوا کہ مذہب تو کچھ اور کہتا تھا، لیکن میرے ضمیر نے کہا سب سے اوپر ہونا چاہیے تو انہی کا نام ہونا چاہیے۔ اور جانتے ہیں یہ کیا پیغام تھا؟ آخر اسے کس چیز نے متاثر کیا؟ کون سی چیز تھی جس نے اس بات پر اسے مائل کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا کہ میں نے ایک حدیث مبارک